واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. ویلکم ٹو دا شو. انور صاحب یہ کنٹینیو کر رہے ہیں ہم پاکستان کی ہسٹری کی جو سیریز ہے 1929 سے. جی 1929 سے. اور آج ہم جو گفتگو شروع کریں گے جو ہمارے پاکستان کی تاریخ کے لحاظ سے بہت اہم ہے وہ ہیں 14 یعنی جناح صاحب کے 14 نکات جو انہوں نے وہ نہرو گاندھی رپورٹ کے جواب میں دیے تھے, جس میں جو 3 بیسک پوائنٹس تھے مسلمانوں کے, وہ تینوں کے تینوں انہوں نے بنیادی پوائنٹ ریجیکٹ کر دیے تھے. تو اس میں 14 نکات میں کیا تھا؟ اس میں پہلا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو مستقبل کا دستور بنے, جو آئین بنے بھارت کا, سوری انڈیا, میں بھارت کہہ رہا ہوں بار بار اب عادت ہوگی, انڈیا کا, اس میں جو ہے کہ وہ فیڈرل ہو یعنی یونیٹری نہ ہو, جو سینٹرل جو گورنمنٹ ہو فیڈرل ہو, اور اس میں جو زیادہ سے زیادہ اختیارات صوبوں کو دیے جائیں. صحیح. تو اچھا, دوسرا نقطہ یہ تھا کہ تمام صوبوں میں کو جو آٹونومی ہو وہ برابر ہو. تیسری بات یہ کی گئی تھی جتنی بھی اسمبلیز ہوں یعنی الیکٹڈ باڈیز ہوں, ان الیکٹڈ باڈیز میں اسمبلی اور الیکٹڈ باڈی دونوں کی, لیجسلیچر کی بات کی تھی اور الیکٹڈ باڈیز کی, اس میں یہ انشور کیا جائے کہ مائنورٹیز کی, انہوں نے ٹرم یوز کیا تھا, افیکٹو ریپرزنٹیشن ہو. یعنی کہ ان کو اتنی کم از کم نمائندگی دی جائے جہاں وہ اقلیت میں ہیں وہاں بھی, کہ وہ ایک اپنا ایک آواز, ایک وائس ہو, ایک کردار ادا کرتے کہ ان کی وائس ہو. یہ نہ ہو کہ ان کو آپ نے 2 بندے لے کے ان کو آپ اسٹیم رول نہ کر دیں. ہاں جی, سینٹرل اسمبلی ہو جو اب ہمارے یہاں قومی اسمبلی جسے کہتے ہیں, جی, اس میں مسلمانوں کی کم از کم 1/3 ریپرزنٹیشن, 1/3 جو ہے مسلمانوں کی ریزرو سیٹس. اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو یہ اختیار ہو کہ وہ چاہیں تو اپنے نمائندے جو ہیں وہ سپریٹ الیکٹریٹ کے ذریعہ یا جوائنٹ انتخاب کے ذریعہ یا جوائنٹ الیکٹریٹ کے ذریعہ, یعنی وہ ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے, جہاں کو جو ایڈوانٹیجز ہو اس طرح سے وہ فیصلہ کریں. اس میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہیں کیا جائے گا. اور یہ اس وقت بہت خطرہ تھا, خاص طور پہ لاہور میں مثلاً کہ 55-45 تھا جس کو آسانی سے ٹلٹ کیا جا سکتا تھا. بنگال میں, کلکتہ میں اکثریت تھی ہندوؤں کی اور وہ کیپٹل ہونا تھا. اگر یونائٹڈ انڈیا رہتا تو اس میں پھر مسلمانوں کی کیا پوزیشن بنے, کیونکہ وہ جہاں اتنا کم فرق ہو تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی یہ تحفظ رہے کہ ان کو اقلیت میں نہیں بدل دیا جائے گا. ساری مائنورٹیز کو اور ساری میجورٹیز کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادات کرنے کی اور اپنے رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ہو. کوئی بھی دستور ساز اسمبلی صوبائی یا وفاقی کوئی ایسا قانون پاس نہیں کر سکے گی جس میں 3 اقلیتوں, کسی بھی اقلیت کی 3/4 ریپرزنٹیشن اس کی مخالفت کرے. اوکے, یعنی اگر 3/4 آف دا مائنورٹیز اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں تو وہ پھر پاس نہیں ہوگا. کہ 1919 سے دیکھیں یہ مطالبہ بار بار ہوتا رہا اور ہر دفعہ اس کو پیش بھی کیا گیا, اس پہ گفتگو بھی ہوتی رہی ہر جگہ, لیکن اور یہ بڑے آسانی سے تھوڑی سی ایفرٹ سے ہو سکتا تھا, ایڈمنسٹریٹو میجر تھا, کچھ اور کرنا نہیں تھا, لیکن کیونکہ سندھ کہیں سے بھی نہیں ملتا تھا بمبے سے, صحیح, لیکن اس کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار نہیں تھے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ سندھ کو بمبے سے علیحدہ کیا جائے. 10واں نقطہ تھا کہ جو NWFP اور بلوچستان میں خاص انہوں نے ارینجمنٹ کی ہوئی تھی, وہ چونکہ ان کے قبائلی ٹرائبل سسٹم تھا, اس میں لڑائی ہوتی تھی انگریزوں کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان صوبوں میں ریفارمز لائے جائیں تاکہ ان کو باقی صوبوں کے برابر رکھا جائے, ان کو مکمل اختیارات دی. ریاستی اداروں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے مطابق نمائندگی دی جائے, یعنی وفاق یعنی حکومت کی نوکریوں میں, یعنی پولیس میں, فوج میں, سول سروسز میں مسلمانوں کو ایک پروپورشنیٹ ٹو دیئر پاپولیشن ان کو شیئر ملے. اور ایک اور ایشورنس مانگی تھی کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب, اپنے کلچر کے مطابق اور اپنی مذہبی روایت کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے گی, ان کو اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. کابینہ میں, اور چاہے وہ مرکزی ہوں یا صوبائی, اس میں کم از کم 1/3 مسلم نمائندگی ہو. یعنی وزارتیں جو ہیں اس میں سے 1/3 وزارتیں جو ہیں مسلمانوں کو دی جائیں. 14واں نکات جو بڑا اہم تھا وہ یہ تھا, یہ جو ہے فیڈریشن آف انڈیا جو ہو وہ صوبوں کو کنسلٹ کیے بغیر کوئی قانون نہیں بنا سکے گی. صحیح, وہ صوبوں کو بھی the provinces have to be on board with that. ہاں صحیح, ٹھیک ہے.
تو یہ جو 14 نکات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فاؤنڈیشن بنی جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا. ابھی تک پاکستان کا نام کوئی نہیں لے رہا, ابھی تک پاکستان کا نام کا ذکر نہیں آیا, وہ ہم اس پہ بعد میں آئیں گے. تو یہ جو 14 پوائنٹس تھے وہ بہت کیلکولیٹ, اور اس پہ 14 پوائنٹس میں جناح صاحب اس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جس کو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ وہ تیار تھے کہ کچھ مذاکرات ہوں گے, کچھ لے اور کچھ دے پہ معاملہ ہوگا, نیگوسیشنز کے لیے کچھ پوائنٹ رکھے جاتے ہیں جس میں سے کچھ کنسیڈ کر دیتے. بالکل کنسیڈ کر دیتے, لیکن وہ اس پہ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوئے. تو یہ مجھے بتائیے انور صاحب کہ یہ جو 14 پوائنٹس ہیں ابھی تک, جب یہ 1929 میں ہم پہنچے ہیں اور یہ 14 پوائنٹس جناح صاحب نے پیش کیے ہیں, اس وقت تک جناح صاحب نے 2 نیشن کا کانسیپٹ ابھی تک انٹرنائز نہیں کیا تھا. آگے جو گفتگو کریں گے وہ کریں گے الہ آباد, جی وہ اس کے بعد کی کہانی ہے یہ, جو الہ آباد میں کانفرنس ہوئی تھی. مطلب لیکن سورٹ آف یہ چیزیں پکنا شروع ہو گئی تھی. جو مسلمان تھے یونائٹڈ انڈیا میں, ان کو یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہو رہے, اور آہستہ آہستہ وہ چیز جو تھی وہ اس طرف جا رہی تھی. ایک احساس اور ہو رہا تھا جو بہت اہم ہے, جو اب تک ہمارے یہاں پاکستان میں ذکر نہیں ہوتا, کہ ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ریکنسیلیشن کی, وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی ہیں. دوسری سائڈ جو ہے وہ ریکنسیلیشن میں اسٹیٹ نہیں, کیونکہ وہ بار بار یہی کہتے تھے, ان کا اختلاف یہی تھا نا کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ انڈیا میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہوں, کہتے سب انڈین آباد ہیں, یعنی سب انڈینز ان کے لیے ایک برابر ہیں. مگر اس میں اگر آپ آبادی کا 75%, 70% کہتے ہیں, 30-35% مسلمان تھے, 65% ہیں, تو آپ کو تو یہ سوٹ کرتا ہے. صحیح, کیا کہ 65% کے نام پہ سارے اختیارات آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. بالکل صحیح. لیکن وہ جو 30% ہے, 35% ہے, وہ تو بیچارہ مارا گیا نا. صحیح, وہ بڑی اقلیت ہوتی ہوئی بھی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ احساس جو تھا یہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا. اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم پھر 2 نیشن تھیوری اور پھر پاکستان کی موومنٹ, یعنی پاکستان کا لفظ کیسے اس موومنٹ میں شامل ہوا, اگلے پروگرام میں اس پہ گفتگو کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, بہت شکریہ. تھینک یو.